بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے جس میں ہم قرآن پاک کے کلمات میں غور کریں گے کہ کون سا کلمہ معرب ہے اور کون سا کلمہ مبنی۔ امید ہے کہ آپ معرب اور مبنی کے تعلق سے پڑھ چکے ہوں گے۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے بدل جائے، جیسے جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ تینوں مثالوں میں کیونکہ زید کا آخر بدل رہا ہے، پہلی مثال میں مرفوع ہے، دوسری مثال میں منصوب ہے، تیسری مثال میں مجرور ہے، کیونکہ تینوں مثالوں میں زید کا آخر بدل رہا ہے اس لیے لفظ زید معرب ہے۔ اور مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے نہ بدلے، جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ کیونکہ تینوں مثالوں میں ہؤلاء کا آخر نہیں بدل رہا ہے اس لیے ہؤلاء مبنی ہے۔ معرب کی دو قسمیں ہیں، یعنی کلام عرب میں معرب دو ہیں۔ نمبر ایک، اسم متمکن جبکہ ترکیب میں واقع ہو۔ اسم متمکن اس اسم کو کہتے ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اور مبنی الاصل تین ہیں: ماضی، امر حاضر، معروف، تمام حروف۔ تو جو اسم نہ تو ماضی کے مشابہ ہو، نہ ہی امر حاضر معروف کے مشابہ ہو، اور نہ ہی کسی حرف کے مشابہ ہو، وہ اسم متمکن کہلاتا ہے۔ اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، یعنی فاعل بن رہا ہو یا مفعول بن رہا ہو یا مبتدا بن رہا ہو یا خبر بن رہا ہو، یعنی جب ترکیب میں واقع ہو تب معرب ہوتا ہے۔ اور فعل مضارع جب نون جمع مؤنث غائب، نون جمع مؤنث حاضر اور نون تاکید سے خالی ہو، نون تاکید چاہے ثقیلہ ہو یا خفیفہ، دونوں سے خالی ہو، تب فعل مضارع معرب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فعل مضارع معرب کب ہوتا ہے؟ جبکہ نون جمع مؤنث یعنی جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر نیز نون تاکید سے خالی ہو۔ اور مبنی کی تقریباً 6 قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، ماضی، نمبر دو، امر حاضر معروف، نمبر تین، تمام حروف۔ یہ تینوں مبنی الاصل کہلاتے ہیں۔ نمبر 4 میں ہے اسم متمکن جبکہ ترکیب میں واقع نہ ہو، یعنی وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو لیکن ترکیب میں واقع نہ ہو، اکیلا ہو، تو وہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ اور نمبر 5 میں ہے اسم غیر متمکن۔ اسم غیر متمکن اس اسم کو کہتے ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، یا تو ماضی کے مشابہ ہو، یا امر حاضر معروف کے مشابہ ہو، یا کسی حرف کے مشابہ ہو۔ اور نمبر 6 میں ہے وہ فعل مضارع جو نون جمع یا نون تاکید کے ساتھ ہو، نون جمع مؤنث یعنی جمع مؤنث غائب یا جمع مؤنث حاضر، یا نون تاکید ثقیلہ یا نون تاکید خفیفہ کے ساتھ ہو، تو وہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ اس میں غیر متمکن کی تقریباً 8 قسمیں ہیں۔ اس میں غیر متمکن مبنی کی قسم ہے، اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں: ضمائر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم کنایہ، اسم فعل، اس طرح 8 قسمیں ہیں۔ معرب اور مبنی کے تعلق سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ نحو کی کسی بھی کتاب کا مطالعہ کر لیں، جیسے النحو الکبیر، خلاصۃ النحو، نصاب النحو، ہدایت النحو، کافیہ، شرح جامی، کسی بھی کتاب کا مطالعہ کر لیں، اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اب آئیے ہم قرآن پاک کے کلمات میں غور کرتے ہیں کہ کون سا کلمہ معرب ہے، کون سا کلمہ مبنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے با ہے۔ با مبنی ہے کیونکہ یہ حرف ہے اور تمام حروف مبنی ہیں۔ اس کے بعد اسم معرب ہے کیونکہ اسم متمکن ہے،
یعنی لفظ اسم نہ تو ماضی کے مشابہ ہے، نہ ہی امر حاضر معروف کے مشابہ ہے، اور نہ ہی کسی حرف کے مشابہ ہے، اس لیے یہ اسم متمکن ہے، نیز ترکیب میں واقع ہے، اس لیے لفظ اسم معرب ہے۔ اس کے بعد لفظ اللہ، اسم جلالت بھی معرب ہے، کیونکہ یہ بھی اسم متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ اسم متمکن کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ وضاحت کر دیا گیا، بار بار وضاحت نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ الرحمن بھی معرب ہے کیونکہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ الرحیم بھی معرب ہے کیونکہ یہ بھی اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ الحاصل یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف با مبنی ہے، اس کے علاوہ اسم، لفظ اللہ، الرحمن، الرحیم چاروں معرب ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اس میں الحمد معرب ہے کیونکہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ للہ میں لام مبنی ہے کیونکہ حرف ہے، حرف جر ہے، اس لیے مبنی ہے۔ لفظ اللہ معرب ہے کیونکہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ لفظ رب معرب ہے کیونکہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ اسی طرح لفظ عالمین بھی معرب ہے کیونکہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ یعنی الحمدللہ رب العالمین میں صرف لام، للہ میں جو لام ہے وہ مبنی ہے، اس کے علاوہ الحمد، لفظ اللہ، رب اور عالمین چاروں معرب ہیں۔ الرحمن الرحیم یہ دونوں بھی معرب ہیں کیونکہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہیں۔ مالکی یوم الدین، یہ تینوں یعنی مالکی، یومی، الدین یہ تینوں بھی معرب ہیں کیونکہ تینوں اس میں متمکن ہیں، ان میں سے کوئی بھی ماضی کے مشابہ نہیں اور نہ ہی امر حاضر کے مشابہ ہے اور نہ ہی کسی حرف کے مشابہ ہے، اس لیے یہ تینوں کلمات مالکی، یومی، الدین تینوں کلمات معرب ہیں، اس میں متمکن ہیں، ترکیب میں واقع ہیں، تو یہ معرب ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ایاک مبنی ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے، ایاک مبنی ہے، یہ ضمیر ہے، اور ضمیر اس میں غیر متمکن کی ایک قسم ہے اور اس میں غیر متمکن مبنی کی ایک قسم ہے، تو ایاک مبنی ہے۔ نعبد معرب ہے کیونکہ نعبد فعل مضارع ہے، لیکن یہ فعل مضارع نون جمع مؤنث غائب و حاضر اور نون تاکید سے خالی ہے، اس لیے نعبد معرب ہے۔ وا حرف ہے اس لیے مبنی ہے۔ ایاک یہ بھی مبنی ہے کیونکہ ضمیر ہے۔ نستعین معرب ہے کیونکہ فعل مضارع ہے اور نون جمع مؤنث غائب و حاضر اور نون تاکید سے خالی ہے، اس لیے نستعین معرب ہے۔ الحاصل یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک دو مرتبہ اور واو یہ دونوں مبنی ہیں، نعبد اور نستعین یہ دونوں معرب ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں اہدی مبنی ہے کیونکہ امر حاضر معروف ہے، امر حاضر معروف مبنی الاصل میں سے ہے، اور نا مبنی ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر بھی اس میں غیر متمکن کی ایک قسم ہے اور اس میں غیر متمکن مبنی کی ایک قسم ہے۔ الصراط معرب ہے کیونکہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ المستقیم بھی معرب ہے کیونکہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ الحاصل یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم میں اہدی اور نا یہ دونوں مبنی ہیں، الصراط، المستقیم یہ دونوں معرب ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں صراط معرب ہے کیونکہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ الذی مبنی ہے کیونکہ یہ اس میں موصول ہے اور اس میں موصول اس میں غیر متمکن کی ایک قسم ہے اور اس میں غیر متمکن مبنی کی ایک قسم ہے، تو اس لیے الذی مبنی ہے۔ انعمت بھی مبنی ہے کیونکہ یہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی مبنی الاصل میں سے ہے۔
علیہم، علیہم میں اعلیٰ بھی مبنی ہے، ہم بھی مبنی ہے۔ اعلیٰ مبنی الاصل میں سے ہے کیونکہ یہ حرف ہے، اور حرف مبنی الاصل میں سے ہے، اور ہم یہ ضمیر ہے، اور ضمیر اس میں غیر متمکن کی ایک قسم ہے، اور اس میں غیر متمکن مبنی کی قسم ہے، اس لیے ہم بھی مبنی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں صراط کے علاوہ باقی کلمات یعنی الذی، انعمت، علیہم میں اعلیٰ اور ہم، یہ تمام کلمات مبنی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں غیر معرب ہے کیونکہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ اسی طرح المغضوب بھی معرب ہے کیونکہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ علیہم میں دونوں کلمات یعنی اعلیٰ اور ہم دونوں مبنی ہیں، اعلیٰ حرف ہونے کی وجہ سے، ہم ضمیر ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد و بھی مبنی ہے کیونکہ یہ حرف ہے۔ لضالین، ولضالین یہ معرب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم، ولضالین میں لام بھی ہے، لام کو حرف مان لیں، یہ مبنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ الضالین معرب۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مشورہ دیں یا ہمارے نمبر پر مشورہ دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹ باکس میں تحریر کریں۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔